کسی کی غیبت کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کو چھپ کر رات میں صدقہ کر رہا ہے اللہ تیرے صدقے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا دیکھنے والا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی نگاہ کے نظروں سے کوئی بھی چھپی چیز نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ہم نے ہی کیا ہے تمہارے ماؤں کے پیٹ میں صورتیں بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو جو ہے کتنے بہتر اندازے سے جو ہے بنایا ہے۔ هو الذی یصورکم، تمہارے صورتوں کو ہم نے بنایا، ہم نے جیسا چاہے ویسا بناتے ہیں، وہ ہماری مرضی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہترین خالق ہے وہ اللہ تبارک و تعالی۔ مادروں کے رحم میں کیا ہے بہترین شکل و صورتوں سے نوازنے والا۔ ہمیں معلوم ہوتا کہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والا پلنے والا بچہ گورا ہوگا یا کالا ہوگا، پیدائشی اندھا ہوگا یا دیکھنے والا ہوگا، پیدائشی کیا ہے باہر آنے کے بعد چلنے والا ہوگا یا نہیں تو اس کے پیروں میں طاقت نہ ہوگی، بولنے والا ہوگا یا گونگا ہوگا یا مونگا ہوگا، کیا بھی معلوم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ویسی ہے کہ ہم جیسا چاہے ویسا تم کو بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین کیا ہے شکل بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں۔ یہ اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت ہے۔ اللہ کی بادشاہت زمین پر کیا آسمان پر کیا اس کے اندر بھی ہے، ماؤں کے پیٹ میں بھی کیا ہے اللہ کی بادشاہت، اللہ کی حکومت۔ جب تک ٹھکانہ اس میں رکھنا ہے رکھتا ہے، جب اس کا وقت آتا ہے اسے دنیا میں لاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوارتا ہے اسے، اپنے رحم کے اندر سوارتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توحید کا بیان کرتا ہے کہ تمہیں اس اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہی معبود ہے تم سب کا۔ والذی نزل علیک الکتاب، ماؤں کے پیٹ میں سوارا، جب دنیا میں آئے سدھارنے کے واسطے اللہ نے کتاب کو اتارا۔ سوارا تو سوارا جب دنیا سے باہر، جب ماں کی دنیا سے باہر آئے، جب اس دنیا میں جینے کے واسطے ہم دنیا میں آ گئے، دنیا میں پیدا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے دنیا کی زندگی کو سدھارنے کے واسطے، انسان کی روح کو سدھارنے کے واسطے، اس کے روح کو گناہوں سے بچانے کے واسطے اللہ تعالیٰ فوراً کیا ہے پھر والذی نزل علیک الکتاب، پھر ہم تم پر کیا ہے کتاب کو نازل کیا، تم اس کے ذریعے سے اپنے روحوں کو سدھار لو۔ روحوں کو سدھار لینے کا مطلب کیا ہے تمہاری زندگی کو سدھار لو، تمہاری زندگی کو سدھار لو۔ تمہارے ماؤں کے پیٹ میں میں سوارا ہوں، جب دنیا میں آئے تو تمہیں سنوارنے کے لیے، تم اپنے آپ کی زندگی کو سدھارنے کے لیے ہم نے تم پر کتاب کو اتارا ہے۔ تو سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اس کے کلمات ہم بیان نہیں کر سکتے، اللہ کی کیا نعمتوں کی ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرما دیا ہے قرآن میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میرے نعمتوں کو انکار نہیں کر سکتے، ایسی ویسی نعمتیں نہیں۔ ہمیں سو گئے تو بھی ہمارا چھاتا مار لیتا، ہمیں سو گئے تو بھی ہمارے کڈنیاں کام کرتی، ہمیں سو گئے تو بھی ہمارا پیٹ ہضم کرنے کے واسطے مشین کام کرتی، ہمارے سو گئے تو بھی ہماری سانس چلتی رہتی۔ اللہ حیات رکھا صبح میں تو پھر کیا ہے دوبارہ اللہ کا نام لے کر اٹھتی۔ ہمیں سو گئے تو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کے اعضاء کیسا بنایا ہوگا ماں کے پیٹ میں کہ وہ بہترین کیا ہے کام کرتے ہیں۔ ان سو گئے والوں کو کیا تو چھاتا رک جاتا کیا؟ ان سو گئے والے ہمیں بھی ریسٹ لیں گے وہ کیا تو کڈنیاں ٹھہر جاتی؟ ان سو گئے والے والوں کو کیا تو بھی کیا ہے لیور کام کرنا بند ہو جاتا؟ اب رات میں پیٹ بھر ان کو کھانا کھا کو کیا ہے سو گیا، اب ان سو گیا میں بھی دن بھر کیا کہ کھاتا آج رہتا، میں بھی ذرا ریسٹ لینا، ان کو کیا تو ہضم کرنے کی مشین بھی کیا ہے تو خاموش ہو جاتی رات میں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ لگا دیا ان کا کام، کس کا کام ان کرتا رہتا، کس کا کام کیا کرنا کی وہ کرتا رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مثال دیا، اے انسانوں میں دیکھ رہا ہوں تم کو، میں دیکھ رہا ہوں تم کو، بیکار میں تم کو ایسا ہی نہیں پیدا کیا، دنیا میں پیدا کر کو ویسا جانوروں کے جیسا نہیں چھوڑا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
میری عبادت کے لیے تم کو پیدا کیا، میری عبادت کے لیے تم کو پیدا کیا۔ تمہیں کیا کہ دنیا میں پیدا ہوئے، بڑے ہو گئے، کما لیے، عیاشی کر لیے، بیوی بچے پیدا کر لیے، دھن دولت جمع کر لیے، بڑے سے بڑے بنگلے بن لیے، گھر گھر کو 4 کارا رکھ لیے، اب عیاشی کی زندگی گزارے، موت آ گئی، مر گئے بولے تو آخرت کی زندگی کیا جواب دینا اللہ کو؟ اللہ تعالیٰ جو زندگی دیا ہے اس کے نعمتوں کی قدر کرنے کے واسطے، اس کے نعمتوں کا شکر گزار بننے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ متنبہ کرتا ہے دن رات تم مجھ سے کیا کرنا؟ ڈرتے رہنا۔ دن رات تنہائی میں، ہر ہمیشہ، ہر حالت میں تو کیا کرنا؟ مجھ سے ڈرتے رہنا۔ کیوں ڈرنا بولو؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ ہماری آوازیں سن رہا ہے، اس لیے کہ وہ ہماری زندگی کا حساب آخرت میں لینے والا ہے۔ اس لیے ہم دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔